کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں، چلو شادی کر لیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے گا بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگے۔ اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی ہے۔ لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے، پوزیشن ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے، اور اسی لیے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں، حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں، لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں، لیکن جس دن نکاح ہوگا تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو۔ جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے، مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے۔ جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے، قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے۔ لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحہ باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہے، سرپرست ہے، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہے نکاح کرنا، وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار سسٹم چل رہا ہے۔ لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے، لیکن 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف 1 بار پوچھئے۔ اور کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے،
تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف ایک بار پوچھنا ہے نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے روپے مہر ہے کہ بس کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو، کیا آپ چاہتے ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا، کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، دو چار ایک آدھ حج کرے آئی تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہے، وہ کہلواتی کیا کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے قبول کیا، بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، خاموش رہ گئی، چلو اس پر دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجیے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت۔ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا، تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھی، جتنے لوگ جانا چاہے جائیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو۔ اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے، اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے، پتی ہے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر۔